یہ تو جلی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان محترم سامعین اکرام، 21 رجب کو 21 رمضان کو جب مولا علی کو ظاہراً ملعون نے ضرب لگائی، مولا کو جب اس نے ضرب لگائی تو امام حسن اور حسین مولا علی کو سہارا دے کر گھر لے جا رہے تھے. اب اگر کسی زخمی کو کوئی بھی بندہ سہارا دیتا ہے تو اس کے لہو پر، یعنی اس زخمی کا لہو اس کے جسم پر اور اس کے لباس پر لگ جاتا ہے. توجہات رکھیے. عزیزان محترم، مولا علی کو سہارا دیا امام حسن نے اور امام حسین نے. مولا علی کا ظاہراً لہو، ظاہراً خون امام حسن اور امام حسین دونوں کے لباس پر موجود تھا. جیسے ہی مولا علی کو لے جا رہے تھے، مولا علی نے کہا بیٹا حسن مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے ان کو نماز تمام کرواؤ. توجہات منظور رکھیے گا. ذکر علی میں بولنا بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. عزیزان محترم سامعین اکرام، مولا علی نے کہا بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ پھر مجھے گھر لے کے چلو. اب ظاہراً علی مولا کا چونکہ ضرب لگی ہوئی تھی، ضرب کی وجہ سے مولا علی کا خون بہ رہا تھا اور وہ خون امام حسن اور حسین کی قمیض پر لگا ہوا تھا. عزیزان محترم سامعین اکرام، فقہ جعفریہ میں، مکتب اہل بیت میں یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے جسم پر یا کسی کے لباس پر اس انگوٹھے کے پور کے نشان سے زیادہ نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. عزیزان محترم، علی مولا کا خون حسن مولا کی قمیض پر موجود ہے اور علی مولا کا لہو، علی مولا کا خون حسن مولا کی قمیض پر موجود ہے. اب میرے مولا امام حسن مصلی پر آئے اور کہا اللہ اکبر. اب میں پنڈت ملا سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے کہ اگر انگوٹھے کے پور کے نشان سے زیادہ جسم پر یا لباس پر خون لگا ہوا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب بتا حسن کی نماز کیا ہوئی؟ اب پتا حسن کی نماز کیا ہوئی؟ عزیزان محترم سامعین اکرام، تو مولوی مجبور ہو جائے گا اور پھر میں بھی کہنے پر مجبور ہوں، یا تو مان کہ علی میں خون نہیں تھا، اگر علی میں خون تھا تو تیرے جیسا نہیں تھا. دونوں ہاتھ بلند کر کے خاموشیوں کے بتوں کو توڑتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ علی ولی اللہ نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ علی علی کلندر. اتنی بلند عزیزان محترم سامعین اکرام، علی مولا کا خون، علی مولا کا لہو امام حسن مجتبیٰ کی قمیض پر، امام حسن مجتبیٰ کے جسم مبارک پر لگا ہوا تھا. وقت کا امام علی تھا، وقت کا امام علی تھا، لیکن میرا مولا فقہ جانتا، ان کے نقش قدم پر شریعت بنتی ہے، شریعت کا مالک تھا. حسن کو نہ روکا. عزیزان محترم، تو پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، جب حسن مولا کی نماز میں علی کا خون آئے نماز باطل نہیں ہوگی. ملا کی نماز میں علی کا اسم آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. بلند صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم سامعین اکرام، فضائل کا آخری نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر. عزیزان محترم، عبد الرحمن ابن ملجم بے شمار مولا کا یہ قاتل کوفہ والوں کی نگاہوں سے، کوفہ والوں کی نظروں سے بچتا ہوا، چھپتا ہوا بچتا ہوا جا کے اللہ کے گھر میں پناہ لیا. پورے کوفہ کی نظروں سے بچتا ہوا، چھپتا ہوا جا کے اللہ کے گھر میں پناہ لی. جب اللہ کے گھر میں پناہ لی، رات وہیں اس نے گزاری. جب مولا علی آئے، مولا علی نے ملعون کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ، جس کام کو کرنے آیا ہے اسے پورا کر. عزیزان محترم جملوں پہ توجہ رکھیے گا. پوری عوام الناس کوفہ کے لوگوں سے، کوفہ کے
لوگوں کی آنکھوں سے بچتا ہوا. دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ توجہ رکھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوفہ والوں کی آنکھوں سے بچتا ہوا, کوفہ والوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا ملعون اللہ کے گھر میں پناہ لی. مولا علی نے بیدار کیا, کہا جو کام کرنے آیا ہے اس کام کو پورا کر. عزیزان محترم, مولا نے ٹھوکر مار کر کہا کہ تو مخلوق کی نگاہ سے بچ سکتا ہے, اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا. بلند صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم, سامعین کرام, ہمیشہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی یہ عادتیں رہی, کیونکہ تھے جو بادشاہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی عادت رہی کہ ان کے درباری ملاؤں نے, ان کے وزیروں نے, ان کے مشیروں نے جا کر ان کے کان بھرے, اور پہلے ہی دشمن تھے لیکن ان درباری ملاؤں نے, درباری راویوں نے, درباری چمچوں نے, درباری وزیروں نے, درباری مشیروں نے جا کے ان کے کان بھرے کہ ان کے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو بھی ان کا موالی, ان کا محب, ان کا فقیر, ان کا ماتمی دل میں ان کی ولایت رکھے اور بستر پر مر جائے وہ شہید ہو. یہ فرمان امام صادق کا جا کے ان بادشاہوں کو بتایا. تھے جو بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق ویسے ہی آل محمد کے دشمن تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ان کے امام کا یہ فرمان ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا, ہمارا محب, ہمارا ملنگ, ہمارا ماتمی زندہ ہوتا ہے تو ذرا ان کی قبریں کھدواتے ہیں, ان کی قبریں کھدواتے ہیں اور ان کی قبروں کو کھود کر, ملنگوں کی قبروں کو کھود کر, ماتمیوں کی قبروں کو کھود کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے امام کا کتنا فرمان سچا ہے. عزیزان محترم, سامعین کرام, جیسے ہی آئے, تاریخ نے بہت سارے نام بتائے ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں, فقط دو کا تذکرہ کروں گا. حبیب ابن مظاہر کی قبر بھی کھدوائی گئی اور جناب حجر کی قبر بھی کھدوائی گئی. جناب حجر وہ ہیں جس نے معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تو مجھے قتل کر دے لیکن میں علی علی کرنے سے باز نہیں ہوں. اسی لیے سیدتی مولادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا, بلند صلوات پڑھیں محمد. آقا زادی نے فرمایا کہ جناب چچا حجر کی زیارت پہلے کیا کرو, میرے پاس بعد میں آئے. عزیزان محترم, جناب حجر کی قبر بھی کھدوائی گئی اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر بھی کھدوائی گئی. عزیزان محترم, جیسے ہی یہ بادشاہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ حبیب ابن مظاہر کی تربت پر پہنچے, جیسے ہی قبر کھولی, کیا دیکھتے ہیں کہ حبیب کے سینے پر تلوار پڑی ہوئی, حبیب کے سینے پر تلوار رکھی ہوئی ہے. جیسے ہی قبر کھلی, حبیب کے سینے پر تلوار تھی, حبیب کے سر پر دستار تھی, حبیب کی جیسی بلند زلفیں تھی ویسی سالم زلفیں ہیں, حبیب کی جیسی ہیبت نما آنکھیں تھی ویسی ہی ہیبت نما آنکھیں ہیں. حبیب کا جیسے سالم جسم تھا ویسے ہی سالم جسم ہے, بس فرق یہ ہے کہ حبیب سو رہا ہے, حبیب سو رہا ہے. جیسے ہی قبر کھلی, حبیب کے سینے پر تلوار رکھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ سپاہی نے تھوڑی سی حرکت کی, حبیب نے اپنی ہیبت نما آنکھیں کھول کر کہا, زمانے والوں کیوں جگایا ہے, کیا مولا مہدی کا ظہور ہو گیا؟ ایسے فضائل پہ بھی نہیں بول رہے تو پھر آپ کی چپ پہ سس کے جاؤ. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ علی ولی اللہ نعرہ حیدری, اتنی بلند صلوات پڑھے محمد. بس عزیزان محترم, سامعین کرام, حبیب نے کہا زمانے والوں کیوں اٹھایا ہے, میں تو قبر میں وقت کے علی, وقت کے حسین کے انتظار میں تھا, تم نے بیدار کیا ہے, بتاؤ کہ ہمارے وقت کا حسین آ گیا. عزیزان محترم, سامعین کرام, یہ کہہ کر حبیب ابن مظاہر کی قبر بند کروا دی اور اپنے مشیروں کو, اپنے وزیروں کو,
اپنی درباری ملا کو کہا واقعی ان کے امام کا فرمان سچا ہے کہ ہمارا چاہنے والا بستر پر بھی مر جائے تو شہید ہوتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم سامعین کرام، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں نے ان کا جب دل چاہا علی کے ملنگوں کی، علی کے محبوں کی، حسین کے ماتمیوں کی قبریں کھدوائی اور یہ کہہ کر قبریں بند کروا دی یار ان کے امام کا فرمان سچا ہے، واقعی یہ جیسے سالم سو رہے تھے ویسے ہی سالم جسم کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ تو تم نے کر لیا۔ اب ایک آصف جوری کی بھی مانو، آج اس دور میں بنو امیہ اور بنو عباس کے موٹے تازے تکڑے بلے تو رہے نہیں، آج کی بنو امیہ اور بنو عباس کی موٹی تازی تکڑی بلیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ تم نے علی کے ملنگوں کی قبریں کھدوائی، ہمیشہ تم نے حسین کے ماتمیوں کی قبریں کھدوائی، ہمیشہ تم نے علی کے چاہنے والوں کی، علی کے محبوں کی قبریں کھدوائی، اب آصف جوری کی مانو، یہ تو تم نے کر لیا، کبھی منکر ولایت علی کی قبر بھی کھدوا، اندر سے کتا نہ نکلا تو میں علی چھوڑ دوں گا۔ کتنی بلند سلوات پڑھے عزیزان محترم سامعین کرام، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آصف جوری نے اپنا عقیدہ تو بیان کر دیا کہ کبھی منکر ولایت علی کی قبر بھی کھدوا، اندر سے کتا نہ نکلا، سب بولے اندر سے کتا نہ نکلا تو میں علی چھوڑ دوں گا۔ آپ سوچیں گے، آپ کے دماغوں میں ممکن ہے یہ خیال آئے کہ آصف جوری نے اپنا عقیدہ تو بیان کر دیا لیکن دلیل کہاں ہے؟ عزیزان محترم سامعین کرام، خدا کی عزت و عظمت کی قسم، اگر ہماری زمین پر سرکار علی لال شاہ حسین قلندر کبریا نہ ہوتے، میں اپنے اس عقیدے میں پھنس گیا، میرے پاس دلیل نہیں تھی۔ عزیزان محترم، دلیل دینے لگا ہوں کہ کبھی منکر ولایت علی کی قبر بھی کھدوا، اندر سے کتا نہ نکلا تو علی چھوڑ دوں گا، یہ تو تھا عقیدہ۔ دلیل کیا ہے؟ خدا کی عزت و عظمت کی قسم، سرکار علی لال شاہ حسین قلندر کبریا کے فضائل میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی مولا کی ولایت اس بندے کو نصیب ہی نہیں ہوتی جو سرکار علی لال شاہ حسین قلندر پر جا کر سجدہ نہ کرے۔ عزیزان محترم سامعین کرام، دلیل دینے لگا ہوں، سرکار قلندر کبریا کے پاس ایک مفتی، ایک درباری ملا آیا اور اس نے کہا، اے پیشوان رندان، ہمیشہ تو علی علی کرتا ہے، کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر۔ یہی تارا ہم ولایتیوں کو لگایا جاتا ہے کہ یار علی علی کرتے ہو، نماز تو پڑھتے نہیں۔ عزیزان محترم، آصف جوری پھنس گیا تھا، اگر علی لال شاہ حسین قلندر کبریا سندھ کی زمین پر موجود نہ ہوتے، عزیزان محترم دلیل دینے لگا ہوں، اس نے کہا کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر۔ سرکار علی لال شاہ حسین قلندر کبریا نے جلال کے عالم میں آ کر کہا، ارے میں نماز سے غافل کب ہوتا ہوں، ہمیشہ ہی تو نماز پڑھتا ہوں، جسے تم نماز کہتے ہو وہ تو ورزش ہے، ولایت علی نہیں، وہ تو ورزش ہے، نماز تو ہم علی مولا کی برابر پڑھتے ہیں، اس پہ علی بھی نماز ہے، مومنوں کی صلاۃ علی ہے۔ عزیزان محترم سامعین کرام، وہ اور بکواس کرنے لگا۔ سرکار علی لال قلندر نے، چونکہ سرکار قلندر کبریا کے پاس قلندری ڈنڈا تھا، صحیح مجاہد شاہ توجہ، سرکار کے پاس قلندری ڈنڈا تھا، اس نے سرکار علی لال قلندر نے ایک مرتبہ اس قاری قرآن کو، اس حافظ قرآن کو، اس درباری ملا کو قلندری ڈنڈا لگایا، جیسے ہی قلندری ڈنڈا لگا، ملعون واصل جہنم
واصل جہنم ہو گیا۔ عزیزان محترم سرکار علی لال قلندر نے سرکار سکندر بودلے بہار سے کہا سکندر بودلہ بہار ذرا آ یہاں قریب آ۔ ایک مرتبہ سکندر آیا، جی سرکار، کہا جا کے اس ملعون کو دفن کر دے۔ دلیل دینے لگا ہوں، توجہ ہے، دلیل دینے لگا ہوں عزیزان محترم کہ علی کا ملنگ زندہ ہوتا، علی کا محب زندہ ہوتا ہے۔ منکر ولایت علی، اس کی قبر کھدوائی جائے تو اندر سے کتا نکلتا ہے۔ عزیزان محترم سامعین کرام، جب اس جماعت کو، مولوی کی جماعت کو، مفتی کی جماعت کو، قاری قرآن کی جماعت کو پتہ چلا کہ سرکار علی لال قلندر نے ہمارا مولوی مار دیا ہے، سارا وقت لے کر آئے سرکار قلندر کے پاس، کہنے لگے سرکار تم نے ہمارا ایک مولوی مار دیا، تم نے ہمارا مفتی مار دیا، تم نے ہمارا حافظ قرآن مار دیا۔ عزیزان محترم سرکار علی لال قلندر نے جلال کے عالم میں آ کر کہا مجھے علی مولا کی ولایت کی قسم، میں نے بندہ نہیں مارا، میں نے کتا مارا۔ عزیزان محترم سامعین کرام، سرکار نے کہا میں نے بندہ نہیں مارا، میں نے کتا مارا ہے۔ دلیل دینے لگا ہوں، سرکار سکندر بودلے بہار کے ساتھ پورا وقت آیا، اس کی قبر کھلی، جیسے ہی